الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اپنی حاضری سے پہلے پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ پورے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم غلام محفل میلاد مناتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے، اس یقین کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا کہ ہم غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ہمارے سرکار بیک وقت ہمارا درود و سلام سن بھی رہے ہیں اور ہمیں جواب بھی دے رہے ہیں۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نیچے ہو کے کسی کو نیچے ہو کے بیٹھ جائیے، پیچھے آپ کے دوست بزرگ بیٹھے ہیں، نیچے ہو کے بیٹھ جاؤ، جیتے رہو۔ اور اپنے آقا کی خدمت میں ان اشعار کے ساتھ میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، جو میلاد شریف منانے والے احباب جس محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ شاعر اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے اور حسن کی تعریف کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ نعرے کا جواب دینا شرعی طور پر بھی لازم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔
اس لیے آپ سب کو محبت کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سننا چاہیے. ایک بار سارے پھر نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرہ رسالت. ہم اسی منزل سے تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دیں گے کہ وقت مختصر ہے کیونکہ کافی 12 بج چکے ہیں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ حکم ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَزْمُمْ یَدَکَ، اور اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک، یَدَکَ اپنا ہاتھ، وَزْمُمْ دبائیے، اِلَى جَنَاحِکَ بغل میں. یہ سورۃ طٰہٰ ہے قرآن مجید کی جو پڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ اے کلیم اللہ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے میرے کلیم، وَزْمُمْ یَدَکَ اِلَى جَنَاحِکَ، اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبائیے. وَزْمُمْ یَدَکَ اِلَى جَنَاحِکَ تَخْرُجْ، لیکن جب آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں گے، جب وہ آپ کا ہاتھ باہر نکلے گا، تخرج، جب آپ کا دست مبارک بغل سے خارج ہوگا، تخرج بیضاء، آپ دیکھیں گے، زمانہ دیکھے گا، ہر دیکھنے والا دیکھے گا. تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، جب آپ کا دست مبارک بغل سے باہر نکلے گا، ہر دیکھنے والے کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا. آداب جزاک اللہ. تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، آپ کا دست مبارک یوں چمک رہا ہوگا، یوں سفید ہوگا، یوں ابیض ہوگا کہ 14ویں کے چاند کی طرح آپ کا ہاتھ نظر آئے گا. آیتن اخری، اے میرے کلیم، یہ آپ کا دوسرا معجزہ ہے. اللہ 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 اللہ. آپ حضرات توجہ کریں گے تو بات سامنے آئے گی. اے سننے والوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ پہلا معجزہ ہے، نہ آیتن اخری، یہ میرے کلیم موسیٰ کا دوسرا معجزہ ہے. اچھا باری تعالیٰ، یہ دوسرا معجزہ، یہ دست مبارک دبائیں اور پھر نکالیں، اور پھر وہ دیکھنے والوں کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے. اور کہا دوسرا معجزہ اس لیے کہا کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ایک معجزہ عصا کا دے چکے تھے. اب میں یہاں رکتا نہیں، تیزی سے بات آگے بڑھا دیتا ہوں. واقعہ نہیں سنا سکتا، بس یاد کرانا ہے کہ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی زمین پر، وہ فرعون کے جادوگروں نے، تو وہ سانپ بن گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. جب تک حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا وہ عصا تھا، وہ اسی طرح کی لاٹھی تھی پکڑنے والی، وہ چھڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جب تک ہاتھ میں تھی تو وہ عصا تھا. لیکن جب سانپ بنے نظر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی زمین پر پھینکی. مگر قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ چھڑی اور عصا حضرت موسیٰ کے دست مبارک سے نکلا، زمین پر گرا، اب وہ عصا نہیں تھا، اژدہا تھا. اب وہ اژدہا تھا، اور اس نے زمین پر پڑے حرکت کرتے بھاگتے پھرتے تمام سانپوں کو ہڑپ کر گیا. جب سارے سانپوں کو کھا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنے عصا کو
اس سانپ کو پھر سے پکڑا، جب پکڑا تو وہ سانپ تھا، دست مبارک میں آیا تو پھر عصا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جادوگر حیران پریشان تھے، وہ سمجھے کہ ہم نے بھی جادو کیا تھا، جو رسیوں کو سانپ بنا دیا۔ موسیٰ کے پاس جادو کی چھڑی ہے، کلیم اللہ کے پاس جادو کی چھڑی ہے، اس نے پھینکی، وہ سارے سانپوں کو کھا گیا ہے، اس نے باہر بھی نہیں نکالا، وہ سارا ہضم کر گیا ہے۔ آواز قدرت آئی، اس سے پہلے کہ کوئی میرے کلیم کے بارے میں کہے کہ اس کی چھڑی وہ جادو کی چھڑی ہے، وہ کمال دکھاتی ہے، نہیں نہیں، یہ پہلا معجزہ ہے۔ ہم آپ کو بتلاتے ہیں کمال اس چھڑی کا نہیں ہے، وَزْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى۔ تمہیں پتہ چل جانا چاہیے وہ جو سانپوں کو کھا کے ہضم کر گیا ہے، وہ کمال اس عصا کا نہیں ہے، کمال دست موسیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ۔ آپ کے نعروں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں جواب دینے والے، آہستہ آہستہ میری طرح بولا کرو۔ عظمت و شان مصطفیٰ، جس نے نعرے کا جواب دینا ہے اس نے اپنے لیے دینا ہے، کہو عظمت شان مصطفیٰ۔ اب پھر متوجہ ہو جائیے، شاید آپ حضرات نے اس لیے زیادہ ذوق سے آپ نہیں بولے کہ میں پہلے واضح نہیں کر سکا کہ یہ معجزہ جو کہا ہم نے یہ دوسرا معجزہ دیا، پہلے یہ تھا یہ جو دیا ہے نا، اے میرے موسیٰ تجھے جو بھی آتا ہے سمجھتا ہے ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے، انہیں کہا نہیں نہیں جادو کی چھڑی نہیں ہے، یہ دیکھو، لو محبت سے سنو، اس کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی؟ یہ دست مبارک، یہ چمکتا ہوا ہاتھ، لو سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ میرا خیال ہے مجھے پہلے یہ بات سنا دینی چاہیے تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، فرعون نے کہا جو بھی بچہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہو قتل کر دیا جائے اسے، اور پھر حضرت موسیٰ کی امی جان نے اپنے بچے کو لکڑی کے صندوق میں رکھا، تابوت میں رکھا اور دریا نیل میں بہا دیا۔ کیوں؟ تاکہ فرعون کے قتل سے بچ جائے۔ آواز قدرت آ رہی تھی، اے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان پریشان نہ ہو کہ کہیں میرے بچے کو فرعون قتل نہ کر دے، تو میرے کہنے پر اس بچے کو دریا میں بہا دے اور دیکھ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ صندوق، وہ تابوت بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ آواز قدرت آئی، جس بچے کو قتل کرانے کے لیے فرعون نے 40,000 بچے شہید کرا دیے ہیں، ہم اس بچے کو پالیں گے اور فرعون کی گود میں پالیں گے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، بولو اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ ایک بار مل کے بولو، اللہ کی قدرت۔ کہا ہم پالیں گے، جزاک اللہ، اور اس بچے کو فرعون کی گود میں پالیں گے۔ بی بی آسیہ اٹھا کے لے آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں آہستہ آہستہ۔ بی بی آسیہ نے صندوق کھولا، بچہ نکل آیا، اٹھایا، گھر لے آئیں، اور آ کے فرعون نے جو بچہ دیکھا تو اس نے کہا مجھے تو یہ بنی اسرائیل کا لگتا ہے۔ تو بی بی آسیہ نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ میرا بچہ ہے، میں اسے پالوں گے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ کاش وقت زیادہ ہوتا تو ہم آیتیں بھی پڑھتے ساتھ ساتھ۔ وہ ایک دن فرعون نے اپنی داڑھی میں، داڑھی کے جو بال ہوتے ہیں ایک ایک بال میں موتی پروئے ہوئے تھے، اسے کہتے ہیں مرصع کرنا۔
दाढ़ी के बालों को मोती परो कर मुरस्सा किया हुआ था, मोती जड़े हुए थे दाढ़ी में, लाल नीले पीले हरे गुलाबी मोतियों के साथ सजाई हुई थी दाढ़ी, मुरस्सा की हुई थी दाढ़ी फिरौन ने। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये सामने हज़रत बीबी आसिया बैठी है। मेरी जानिब देखना जवानों, मेरी जानिब देखिएगा, बहुत मज़े की बात आने लगी है। बीबी आसिया बैठी थी, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो फ़िरौन को पकड़ा दिए। अब फ़िरौन ने उस बच्चे को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा और गोद में ऐसे खिलाना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आंखों में आंखें डाल के देखा तो समझ गए यही है, यही है वो जालिम जिसने मेरी खातिर 40,000 बच्चे शहीद किए हैं। लो अब मैं उन्हें वापस तो नहीं ला सकता, इंतकाम ज़रूर लूँगा मैं। और बिस्मिल्लाह कह के, इल्लल्लाह कह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा। लुत्फ ले लिया है हबाब ने, जहाँ तक पहुँचना था। एक तमाचा, एक थप्पड़ जो रसीद किया ना फिरौन को, और सारी दाढ़ी और वो खींच कर तोड़ फोड़ कर फेंक दी। फिरौन ने जल्दी से वो बच्चा हजरत मूसा बीबी आसिया को दिए और मुंह पे हाथ रख के कहता है ये तो वही बच्चा लगता है। बीबी आसिया ने कहा नहीं नहीं ये बच्चा है, उसने तो वैसे ही तेरी दाढ़ी चमकते हुए देखी, हाथ मार दिया। फिरौन फिर हाथ फेर के कहता है नहीं ये वही है। आप नहीं समझे शायद बात को। फिरौन ने कहा वही है। बीबी आसिया ने कहा नहीं इम्तिहान ले लेते हैं। देखिएगा, ये एक बर्तन में फूल रख दिए, इधर अंगारे कोयले भर के रख दिए और सामने हजरत मूसा को ज़मीन पे छोड़ दिया। और जिस तरह छोटे बच्चे साल डेढ़ साल के ज़मीन पे चलते हैं ना, चारों हाथों पाँव से, घुटनों से, पाँव से, हाथों से ज़मीन पर, जनाब मूसा चले। सामने फूल भी है, आग भी है। मैं आपको अपने साथ लेके आना चाहता हूँ, मेरी जानिब मुतवज्जे रहिए। इधर फूल हैं, ये आग के अंगारे हैं। मूसा चलते 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 सीधा आग की तरफ, एक कोयला उठाया, मुंह में रख लिया। फिर देखो, कोयला उठाया, मुंह में रख लिया, जुबान जल गई। फिरौन खड़ा हो गया और कहता है ओह मैं गलती पे था, ये तो वो बच्चा नहीं है, इसकी तो जुबान जल गई है। बीबी आसिया ने भड़ के हजरत मूसा को उठा के सीने से लगाया और फिरौन जो निकल के जा रहा था उसकी तरफ देखते हुए कहा इस बेवकूफ को पता ही नहीं चला ये वही बच्चा है। जुबान तो जल गई है, हाथ क्यों नहीं जला? अब फिर हम वापस पलटते हैं उसी मंजिल पर। फिर आ जाइए मेरे साथ। अब फिर मैं अगला जुमला कहने लगा हूं और इसी तरह आपको लुत्फ आएगा, लेकिन फिर मेरी जानिब मुतवज्जे रहिए। वो फिरौन उठा और वापस महल से अपने दरबार की तरफ चल पड़ा। क्यों? ये समझ करके इसकी जुबान जल गई है। मगर उन्होंने आगे बढ़ के हाथ से कोयला पकड़ा था ना और मुंह में रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। फिरौन दरबार की तरफ चल दिया जली हुई जुबान देखकर कि ये वो बच्चा नहीं है जो मेरा तख्त उलटने वाला है, ये वो नहीं है। बीबी आसिया ने उठाया, फिरौन ने जुबान देखी, बीबी आसिया ने हाथ देखा कि जुबान तो जल गई है, मगर जिस हाथ से कोयला पकड़कर मुंह में रखा है वो हाथ क्यों नहीं जला? फिरौन ने कहा ये वो नहीं है। बीबी आसिया ने ये कहते हुए मुंह चूम लिया, ये वही है, ये वही है। अब मैं आपको ले आया मंजिल पर, तवज्जो होगी तो जुमला मजा आएगा। वजूद एक है, मूसा एक है, वजूद एक है, फिरौन को और नजर आता है।
آسیہ کو اور نظر آتا. وجود ایک ہے. فرعون کو اور نظر آتا ہے, بی بی آسیہ کو اور نظر آتا ہے. ہم تمہیں بتلانا چاہتے ہیں مصطفیٰ بھی ایک ہے. دشمنوں کو اور نظر آتا ہے, غلاموں کو اور نظر آتا ہے. زندہ باد. یا رسول اللہ, جزاک اللہ. تیرا ہی نام ہے جی جان سے پیارا, نہیں بولے نہیں ہے, تیرا ہی نام ہے جی جان سے پیارا. آپ بھی سب کہیے گا یا رسول اللہ. تیرا ہی نام ہے جی جان سے پیارا, سہارا ہے یہی ایک تو ہمارا. اچھا مجھے وہ شعر یاد آ گیا جو مجھے پڑھنا چاہیے تھا, وہ میں ابھی آپ کو لے آیا اس منزل پر. وہ یہ ہے, پھر میں دوبارہ آیت پڑھنے لگا ہوں تاکہ میں اپنے آقا کی ذات پر آپ کو لے آؤں, تاکہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہوتا ہوا آمینہ کے لال حبیب اللہ پہ آ جاؤں. یہ ہے وَزْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. میں تیزی کے ساتھ جملہ کہہ دینے لگا ہوں, جو سمجھ گیا ٹھیک ہے, نہیں تو بس ویسے بھی ٹھیک ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا. پھر دوسری بار کہنے لگا ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دست مبارک چمکتا تھا. اب میں تیسری بار پھر کہنے لگا ہوں تاکہ سنت آقا کی پوری ہو جائے. بات 3 بار حضور کیا کرتے تھے جب کوئی بات صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تھے. میں تیسری بار کہنے لگا ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دست مبارک چمکتا تھا. صرف اپنا ہاتھ چمکتا تھا, کسی کو چمکایا نہیں. آمینہ کے لال کا ہاتھ چمکتا بھی تھا, چمکاتا بھی تھا. آدھا برس ہے, یہی شان ہے. لبیک یار, جزاک اللہ. سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے اس لیے فرمایا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. جیتے رہو, جیتے رہو. آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. نہ جانے کس کی زبان سے لفظ نکلے اور ہم سب کا کام بن جائے. مل کے بولو میرا دل بھی چمکا دے. آؤ میں آپ کو بتلاؤں میرے سرکار کے چمکانے کا انداز کیا ہے اور آقا کیسے چمکاتے. یہاں پر 8, 9, 10 کے قریب احادیث شریف ہیں میری نظر میں, جو میں پڑھا کرتا ہوں, جو سنایا کرتا ہوں میں. 8, 10 کے قریب احادیث شریف چمکانے والی. وہ تمام احادیث سنانے کا وقت نہیں ہے. میں آپ کو اپنے آقا کا عملی طور پر چمکانا دکھانے کے لیے سیدھا مدینے لیے چلتا ہوں. میرے سرکار کائنات کے شہنشاہ ہیں, آقائے دو عالم. ایک قافلے کے ساتھ چھوٹا سا واقعہ سنا, لمبا نہیں کروں گا, مختصر کر کے. حضور آ رہے ہیں, مدینہ پاک آنا ہے میرے آقا نے. ابھی شہر سے باہر ہی تھے, تھوڑی دور تھے. قافلہ روک دیا کہ اب آگے کل روانہ ہونا ہے. حضور کا قافلہ رکا ہوا ہے, آقا دو عالم بھی ہے ساتھ, صحابہ کرام بھی ہیں. قافلہ رک گیا. تھوڑی دیر گزری, حضور کے صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اب اپنا عقیدہ سنیے. اہل سنت و جماعت دوستو, حضور سے پیار کرنے والوں, عقیدہ یاد رکھو. صحابہ کرام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں
آقا قافلے سے پانی ختم ہو گیا، پینے کا پانی، وضو کا پانی، غسل کا پانی، نہانے کا پانی، کھانا پکانے کا پانی، آقا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اب اس سے آگے میں چونکہ میں نے اپنا عقیدہ آپ کو بتلانا ہے تو میں ایک فکرہ اپنے پاس سے کہتا ہوں تاکہ عقیدہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ جب صحابی نے آ کے کہا تھا آقا پانی ختم ہو گیا ہے، تو میرے آقا نے آگے سے یہ نہیں فرمایا ختم ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پانی ختم ہو گیا ہے تو ہم ابھی تیمم کر کے نماز استسقاء پڑھ لیتے ہیں۔ جب پانی کی ضرورت ہو تو نماز استسقاء پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، بارش آ جاتی ہے۔ میری سرکار نے یہ نہیں کہا آؤ نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور بارش آئے گی اور پانی آ جائے گا، نہیں۔ اب لطف لیجئے گا میرے اس جملے کا، جب انہوں نے کہا نا حضور پانی ختم ہو گیا، یہ نہیں کہا نماز استسقاء پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں کہا میں کیا کروں، یہ نہیں کہا میں بھی تو تم جیسا ہوں، یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں بتلا رہے ہو، دعا کرو جا کے اللہ کی بارگاہ میں، نہیں۔ جب انہوں نے کہا حضور پانی ختم ہو گیا، میرے آقا نے اپنے دائیں طرف دیکھا، ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا، بڑے سائز کا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا وہ جو بڑے والا پہاڑ ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے دوسری طرف، سبحان اللہ، کیا بات، اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک حبشی کالے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سنو، اس پہاڑ کے دوسری طرف پیچھے حبشی غلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں میں سمجھا نہیں سکا، پھر لفظ سنو، لفظ سنو، پہاڑ کے دوسری طرف حبشی غلام سبحان اللہ، سبحان پانی کے 2 مشکیزیں لے کے جا رہا ہے، اسے پکڑ کے لے آؤ۔ اللہ، کیا بات، پہاڑ کے پیچھے، کیا بات، اچھا نہیں، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، وہ پہاڑ ہے، اس کے دوسری طرف حبشی جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں، حبشی 2 مشکیزیں لے کے جا رہا ہے، اسے پکڑ کے لے آؤ۔ اب اگر سمجھ آ جائے گی تو آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گا، میں نہ سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا میری کمزوری ہے، وہ یہ ہے، غور کیجئے گا، پہاڑ کے دوسری طرف حبشی دیکھ لینا ان آنکھوں کا کام تھا، مشکیزیں دیکھ لینا ان آنکھوں کا کام تھا، اونٹنی پہ جا رہا ہے ان آنکھوں سے دیکھ لیا، پہاڑ کے دوسری طرف جاتا ہوا حبشی دیکھ لینا ان آنکھوں کا کمال تھا۔ یہ آزاد ہے یا غلام؟ آزادی غلامی کس آنکھ سے نظر آتی ہے؟ جیتے رہو، یا جیتے رہو۔ اچھا حضرت آپ بھی لطف لے رہے ہیں میری بات کا، اب میرا خیال ہے 1-2 بندے ایسے بیٹھے ہیں، وہ نہیں، ان کے لب نہیں میں کھول سکا، چلو اس بات پر میں دیکھوں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ بول پڑتے ہیں یا نہیں۔ پھر دیکھو یہ پہاڑ، اچھا سبحان اللہ، وہ تو کہتے ہیں دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، کیا بات، کیا بات، ان کا تو خیال ہے دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، اور حضور فرما رہے ہیں پہاڑ۔ اور اب لطف لیجئے میری بات کا، پہاڑ کے دوسری طرف حبشی غلام پانی کے مشکیزیں لے کے اونٹنی پہ جا رہا ہے۔ یہ آزادی اور غلامی، یہ آزاد ہے یا غلام؟ یہ کس آنکھ سے نظر آتا ہے؟
بھئی پہاڑ کے دوسری طرف حبشی دیکھ لینا، دیوار کے دوسری طرف دیکھ لینا تو علم، ان آنکھوں نے دیکھ لیا کہ وہ علم غیب نظر آ گیا، وہ پہاڑ کے پیچھے کالے رنگ کا حبشی جا رہا ہے۔ بھئی آزاد ہے یا غلام؟ یہ آزادی غلامی کس آنکھ سے نظر آتی ہے؟ مجھے یقین ہے میری بات سن کر ہم پاگل یہ بے وقوف یا دیوانے نہیں ہیں جو میلاد مناتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور یہ محنت کے ساتھ کمایا ہوا روپیہ نعت خانوں پہ نچھاور کرتے ہیں، مساجد سجاتے ہیں، گلیاں صاف کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ ہم پاگل یا دیوانے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ جو حبشی تھا وہ غلام تھا، یہودی کا غلام تھا۔ ہم پاگل نہیں ہیں جو نعرے لگاتے ہیں اپنے آقا کے، اور میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں وہ حبشی یہودی کا غلام تھا۔ کیا خیال ہے جو محبوب یہودیوں کے غلاموں کو پہچان لیتا ہے اپنے غلاموں کو بھلا کیسے سکتا؟ زندہ باد۔ میرا خیال ہے آپ حضرات نے لطف لیا، میں بارے دیگر فکرہ کہتا ہوں، جو آقا جو محبوب یہودیوں کے غلاموں کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے غلاموں کو بھلا کیسے سکتا ہے؟ یا سر نہ ہلاؤ، زبان سے کہو گے تو لطف آئے گا، محبت سے کہیے ذرا۔ میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، پہلا حصہ گفتگو کا مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی اور ایک اور سرکار کو بھیجا، جاؤ لے آؤ، وہ گئے، وہ پکڑ کے لے آئے۔ یہ واقعہ پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو تفصیلاً سنائیں گے، آج اختصار کے ساتھ سنا دیتے ہیں۔ وہ گئے پکڑ کے لے آئے، وہ آیا ادھر حضور کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا حبشی، اونٹنی بھی ہے، سامان بھی ہے، مشکیزیں بھی ہے۔ اسے جب آقا کو دیکھا تو وہ تو حیران پریشان ہو گیا، وہ بھائی کیسے نہ ہوتا، وہ حبشی ادھر آقا کو دیکھ رہا ہے، یہ صدیق اکبر کھڑے ہیں، فاروق اعظم کھڑے ہیں، عثمان مولا علی کھڑے ہیں، وہ ایسے ایسے پھولوں کو، غنچوں کو، گلدستوں کو، وہ تو میرا من کہتا ہے وہ تو پاگل ہو گیا ہوگا، میں آ کہاں گیا؟ وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا میں آ کہاں گیا؟ یہ نور بھرے چہرے ہیں کون سے؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ آج ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ میرے آقا نے اس کی اونٹنی سے وہ مشکیزے اتارے اور ایک مشکیزے کا منہ میرے آقا نے کھولا، مشکیزہ کھولا اور صحابہ کرام سے کہا لو بھئی اپنے اپنے برتن لے آؤ، اپنے اپنے مشکیزے لے آؤ، اپنے اپنے ڈول لے آؤ، وضو کا پانی، غسل کا پانی، نہانے کا پانی، آٹا گوندنے کا پانی، کھانا پکانے کا پانی میرے آقا ڈالتے جا رہے ہیں، وہ برتن بھر کے لے جاتے جا رہے ہیں اور آقا اڑیلتے جا رہے ہیں، مشکیزیں بھرتے جا رہے ہیں، آقا اڑیلتے جا رہے ہیں۔ ادھر سارے قافلوں والوں کے مشکیزیں بھر گئے ایک مشکیزے سے، جب سب کے بھر گئے یہ خالی ہو گیا۔ میں آپ کو ایک لطف لینا چاہتا ہوں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کا میلاد حضور کے آنے کی خوشخبری سا لے کر آئے تھے، خوشخبری یعنی ایسی خبر جو سن کر انسان خوش ہو جائے، وہ یہ ہے، یہ سارے قافلے کے مشکیزے برتن بھر گئے، حبشی کا مشکیزہ خالی۔ اب صحابہ کرام نے مشکیزے کی طرف دیکھا، پھر حبشی کی طرف دیکھا، میری سرکار نے ان کے مشکیزوں کی طرف دیکھا، صحابہ کرام نے مشکیزے کی طرف دیکھا، اس کی طرف دیکھا، مسکرائے،
آقا نے مشکیزوں کی طرف دیکھا، پھر اس کے مشکیزے کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے۔ اصل میں صحابہ کرام کے چہروں پر مسکراہٹ اس لیے آئی تھی کہ آقا ہمارے تو بھر گئے پر اس کا خالی ہو گیا، اور حضور یہ دیکھ کر مسکرائے تھے کہ اگر تمہارے خالی نہیں رہے تو اس کا بھی خالی نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حدیث شریف میں آتا ہے میری سرکار نے اس کے مشکیزے کا منہ کھولا اور اپنا دست مبارک، وہ جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی یاد ہے نا، دست مبارک، میری سرکار نے اپنا دست مبارک آستین کو اوپر کیا اور اپنا ہاتھ مشکیزے میں رکھا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اوپر سے ہو کے دیکھا تو مجھے نظر آ رہا تھا حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو چکے تھے۔ میں دیکھتا گیا، مجھے نظر آ رہا تھا یہ 5 چشموں سے اس کا مشکیزہ بھرتا جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مشکیزہ بھر گیا۔ حضور نے اپنا دست مبارک باہر نکالا اور اس کے مشکیزے کا منہ باندھا، اور اب لطف آئے گا آپ کو جملے پر، منہ باندھا، مشکیزہ اس کے حوالے کیا اور کہا لے بھئی اے مسافر، ہم نے تجھ سے پانی لیا اور بدلے میں پانی دے دیا، لیکن ہم اپنے پاس آنے والوں کو خالی نہیں بھیجتے، سلمان کیا مانگتا؟ بڑی شان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، جیتے رہے۔ لیجئے اس مسئلے پر میرے آقا نے کہا سلمان کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہی رک جائیے، کہا ہم نے پانی لیا مگر پانی کے بدلے پانی دے دیا، مگر ہم تجھے خالی نہیں بھیجتے، سل مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور یہ نہیں کہا میری مرضی سے لے جا، سل جو تیری مرضی ہے۔ اب میں یہاں رک جاؤں، مانگنے والا، اچھا وہ تو میرا من کہتا ہے، وہ تو پہلے ہی حیران پریشان ہو رہا تھا کہ میں آ کہاں گیا ہوں۔ مانگنے والا وہی چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ تھا حبشی، وہ تھا کالا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب وہ حبشی دیکھیں نا آپ نے، ناک بھی ان کی عجیب سی، ہونٹ بھی عجیب سے، آنکھیں بھی عجیب سی، رنگ بھی عجیب سا، ویسے تو سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ حبشی تھا، وہ تھا حبشی اور دیکھ رہا تھا اللہ کے حبیب کو۔ جب میرے آقا نے کہا نا مانگ کیا مانگتا ہے، تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آقا اگر کچھ دینا ہی ہے تو پھر اپنی طرح کا سفید رنگ کا بنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری سرکار کی آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کا نعرہ لگائیں گے، آمد مصطفیٰ۔ یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ میں لانا چاہتا تھا۔ آمد مصطفیٰ، چہرہ وہ ایک بھنگ پی کے بیٹھا سی، میلاد النبی میں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے جو بھنگ پیتی ہے، خوش ہو۔ بے شک بے شک۔ ایک ملنگ دربار شریف تھے، انہیں ایک پیالہ بھر کے پیتا سی، لاچیاں اور بادام پا کے، پھر پوندے نے انہوں، اور جدو پھر ساڈے ملنگ پوندے نے پھر یہ نہیں آدھے کپڑا پھڑ، پھر آدھے نا شیر دے کان پھڑی بھائی ذرا ادھر، شیر دے کان، انہیں ایک پیالہ پیتا سی، جڑا سامنے بیٹھا سی وہ 2 پیتے سی۔ وہ 2 والا انہوں آندہ ہے کی سوچی پہ ہیں، اندر میں سویر دا یہ سوچنا پیا
ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੂਚਾ ਐਡੇ ਕੋ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੂਚਾ ਐਡੇ ਕੋ ਆਂਡੇ ਚ ਵੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? تو میلاد شریف میں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بندہ سوچی پہ ہر وے کا چوچا کتوں نکل دے. حضور کے میلاد میں جلووں کا ظہور ہو رہا ہے. محبت سے بولیے یا رسول اللہ. اور پھر جڑے سی تے ویسے ہی درویشاں دے منن والے ہیں, درباراں والے ہیں, مزاراں والے ہیں, آستانیاں والے ہیں, اور کسی نو بھی چھیڑن دے حق وچ نہیں. رنگ اور اپنی اپنی منزل ہوندی. ہم صرف اپنے آقا کا ذکر سنانا چاہتے ہیں آپ کو مسکراہٹوں کے ساتھ. جسے پھول اچھا لگتا ہے وہ پھول کو دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ. جسے رنگ اچھا لگتا ہے وہ رنگ کو دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ. جسے خوشبو اچھی لگتی ہے وہ خوشبو کو دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ. ہم قیامت کے دن سبحان اللہ کی صداؤں میں یوں اپنے آقا کا ذکر سنو کہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے تو فرشتے کہیں باری تعالیٰ یہ وہ ہیں جنہیں تیرے حبیب کا ذکر اچھا لگتا. مل کے یا علی زندہ باد. اب میرے آقا نے اس سے جو کہا سلمان کیا مانگتا ہے, اب ہم اہل سنت ہیں, اہل سنت ہیں, ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے. حضور کہہ رہے تھے مانگ کیا مانگتا ہے, اور سنو یہ وہ نہیں کہہ سکتا مانگ جس کے پاس کچھ نہ ہو, جس کی جھولی خالی ہو, جس کے ہاتھ خالی ہو, وہ نہیں کہہ سکتا مانگ. یہ کہہ بھی وہی سکتا ہے جو دے بھی سکتا. جب میری سرکار نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے, اس نے کہا آقا اگر کچھ دینا ہی ہے میں حبشی ہوں, پھر مجھے اپنے جیسا کر لیجئے. میرے آقا نے اسے آیت پڑھ کے نہیں سنائی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ جیسی چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں صورتیں بنا دیتا ہے. تیری اللہ نے جیسی چاہی بنا دی, میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں. جب اس نے کہا نا اپنے جیسا حسین کر دو, آقا نے ہاتھ اٹھایا یہ کہنے کے لیے اللہ نے جو بنانا تھا بنا دیا, مگر میں بھی سب کچھ کر سکتا. اور مولانا روم رحمت اللہ لکھتے ہیں مصطفیٰ دست مبارک بر رخش, سبحان اللہ, کہ پہلے وہ حبشی تھا, وہ کالا تھا. مصطفیٰ دست مبارک بر رخش, جب آقا نے ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا اور پھیر کے نیچے کیا, پہلے حبشی تھا, اب اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا. جزاک اللہ, جیتے رہیے, سلامت, پھر آجئے, جزاک اللہ. اب پھر اس کا اچھا, اب میرا خیال ہے اب بات کو تیزی کے ساتھ ختم کرنے کی طرح موڑ دینا چاہیے. اس نے جب ہاتھ حضور نے پھیرا نا چہرہ بدل گیا. صحابہ کرام تو یقیناً سبحان اللہ پکار اٹھے ہوں گے. اب میں یہاں کیسے رکوں, لیکن اس نے حبشی نے کیا کیا, ایک پیالہ لیا, حضرت بلال سے کہا ذرا پیالہ دو نا مجھے. پیالہ لیا, مشکیزہ کھولا, پیالہ پانی کا بھرا اور پیالے میں اپنی صورت دیکھی. کاش آپ موجود نہیں تھے نا, توجہ نہیں تھی آپ کی میری طرف. پانی کا پیالہ بھرا, پیالے میں اپنی صورت دیکھی, اور پھر جب اپنی صورت دیکھی تو مسکرا پڑا کہ میرا کام بن گیا, میرا کام.
صحابہ کرام سے بتایا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، محمد ان کا نام ہے، آخری نبی رسول بن کے آئے ہیں، محمد رسول اللہ ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے اور کہتا ہے آقا جیسے میرے ظاہر کو چمکا دیا ہے مجھے کلمہ پڑھا کے میرے باطن کو بھی چمکا دیا جائے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب مل کے میرے اس بات پر جواب دیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ چمکتا تھا، چمکاتا نہیں تھا۔ میرے آقا کا دست مبارک چمکتا بھی ہے، مل کے بولو چمکاتا بھی ہے۔ حضور کا دست مبارک کہو نا چمکتا بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول ہے، حضور کے میلاد پر 2 باتیں کریں اور پھر گفتگو کو مکمل کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تقریر میں لوگ جاتے نہیں ہیں بلکہ حضور کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ کس شان سے میرے آقا 12 ربیع الاول کی صبح کو کس شان سے دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کی صبح سحری کے وقت اللہ کا حبیب کس شان سے دنیا میں آیا ہے کہ جس نے دیکھا سبحان اللہ پکار۔ آپ نہیں بولے، اس بچے کو میری طرف کرائیے۔ الف نے کہا، الف بے تے سے جیم چے ہے، الف نے کہا آپ امین بھی ہیں، ایمان کائنات بھی ہیں۔ ادھر آقا آئے، الف نے کہا آقا آپ امین بھی ہیں، ایمان کائنات بھی ہیں۔ بے نے کہا آپ بقائے کائنات بھی ہیں، بہار کائنات بھی ہیں۔ تے نے کہا آپ تاجدار بھی ہیں، تنویر کائنات بھی ہیں۔ سے نے کہا آپ ثاقب بھی ہیں، ثابت بھی ہیں، ثنائے کائنات بھی ہیں۔ جیم نے کہا آپ جانے جہان بھی ہیں، جہانے جہان بھی ہیں۔ چے نے کہا آپ چمکتا ہوا چراغ بھی ہیں، چودھویں کا چاند بھی ہیں۔ ہے نے کہا آپ حاکم بھی ہیں، حسن کائنات بھی ہیں۔ خے نے کہا خاتم النبیین بھی ہیں، خسرو کائنات بھی ہیں۔ دال نے کہا آپ دائی اللہ بھی ہیں، دانائے کائنات بھی ہیں۔ رال نے کہا آپ ذہین بھی ہیں، ذوالحشم کائنات بھی ہیں۔ رے نے کہا آپ رسول بھی ہیں، رحمت کائنات بھی ہیں۔ زے نے کہا آپ زینت بھی ہیں، زبدہ کائنات بھی ہیں۔ سین نے کہا آپ سید بھی ہیں، سلطان کائنات بھی ہیں۔ شین نے کہا آپ شاہد بھی ہیں، شان کائنات بھی ہیں۔ سعد نے کہا آپ صادق بھی ہیں، صدر کائنات بھی ہیں۔ زواد نے کہا آپ ضامن بھی ہیں، ضیاء کائنات بھی ہیں۔ توئی نے کہا آپ طیب بھی ہیں، طہور کائنات بھی ہیں۔ زوئی نے کہا آپ ظافر بھی ہیں، ظہور کائنات بھی ہیں۔ عین فے نے کہا آپ فخر کائنات بھی ہیں، فضل بھی ہیں، فخر کائنات بھی ہیں۔ قاف نے کہا آپ قاسم بھی ہیں، قبلہ کائنات بھی ہیں۔ کاف نے کہا آپ کریم بھی ہیں، کعبہ کائنات بھی ہیں۔ گاف نے کہا آپ گلاب بھی ہیں، گوہر کائنات بھی ہیں۔ لام نے کہا آپ لاسانی بھی ہیں، لال کائنات بھی ہیں۔ میم نے کہا آپ محبوب بھی ہیں، مرکز کائنات بھی ہیں۔ نون نے کہا آپ نور بھی ہیں، نازش کائنات بھی ہیں۔ واو نے کہا آپ وارث بھی ہیں، والی کائنات بھی ہیں۔ ہے نے کہا آپ ہادی بھی ہیں، ہدایت کائنات بھی ہے۔ یہ نے کہا آپ یاسین بھی ہیں، یکتا کائنات بھی ہیں۔ بڑی یا نے کہا سر جھکا کے کہا، گھٹنے بچھا کے کہا آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، کیا پیش کریں تم کو، ہر چیز تمہاری ہے۔ مل کے آواز آنی چاہیے تھی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
یا رسول اللہ تیرا ہی نام ہے جی جان سے پیارا، بولو نا سہارا ہے یہی ایک تو ہمارا۔ خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نے کہا آپ یاسین بھی ہیں، اگر آپ کہو تو میں چند لفظ اور سنا دوں؟ نہیں چلو رہنے دیتے ہیں، شعر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تیرا ہی نام ہے جی جان سے پیارا، سہارا ہے یہی ایک تو ہمارا۔ سنو، ہر سال ہم پاگل یا دیوانے نہیں ہیں جو اتنی محنت سے کمایا ہوا روپیہ علماء پہ خرچ کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ ہم 100% یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ آمینہ کا لال اپنے غلاموں کو دیکھ رہا۔ سنو، اور وہ نام تھا ان کا شاہ جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں ایک نکتہ اپنی مرضی کا سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ ان سب بچوں کو آپ نے سنو، میری جانب متوجہ رہیے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال جشن مناتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ہر سال جشن مناتے۔ جیسے ہمارے شاہ جی ہمارے لیے انتظام کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، وہ بھی ہر سال جشن مناتے میلاد النبی کا۔ گوشت پکتا، بریانی، قورمہ، کھیر، چائے وغیرہ، چاول، بریانی وغیرہ وغیرہ، جو پلاؤ، کوفتے، اعلیٰ ترین ڈشز ہمارے پاس لکھنؤ اور دہلی سے آئی ہیں۔ ہاں جی، یہ کھانے کی جو ہمارے پاس اعلیٰ ترین ڈشز ہیں، یہ لکھنؤ اور دہلی سے ہمارے پاکستان میں آئی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ ترین کھانا پکتا، لوگ آتے، کھانا کھاتے، میلاد ہوتا، حضور کا ذکر سنتے، چلے جاتے۔ ایک سال مرور زمانہ کی وجہ سے سفید پوشی آ گئی اور انتظام نہ کر سکے، اور عین ربیع الاول شریف کا دن آ گیا تو بہت پریشان ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں ہر سال اتنا بڑا انتظام کرتا تھا، اس بار میں نہیں کر سکا، مرور زمانہ کی وجہ سے نہ کر سکا۔ اور پھر کتابوں میں آتا ہے بازار سے بھنے ہوئے چنے لیے۔ کہو بازار سے بھنے ہوئے چنے، صرف چنے سامنے رکھے، میلاد پڑا، لوگوں میں چنے بانٹ دیے، دعا مانگی، لوگ چنے کھا کر چلے گئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ گھر آ گئے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں، اور خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی۔ کہتے ہیں ابا جی گھر آئے اور عشاء کے بعد گھر آ گئے، محفل میلاد کر کے چھوٹا سا لنگر پکا کے، اور چارپائی پہ لیٹے ہوئے، نیند نہیں آ رہی، سوچ سوچ کر کہ میں اتنا بڑا انتظام کرتا تھا، لوگ آتے تھے، مہمان آتے تھے، میں اپنے آقا کے آمد کی خوشی میں کھانے کھلاتا تھا، اب کہ میں بات کچھ بھی نہیں کر سکا، مجھے پہلے انتظام کرنا چاہیے تھا، مجھے پہلے سوچ کے رکھنا چاہیے تھا، میں نے انتظام کیوں نہیں کیا، میں نے یہ سستی کیوں کی ہے، میں نے انتظام کیوں نہیں کیا اپنے آقا کے شایان شان۔ اور پھر کہتے ہیں پچھلی رات میری آنکھ لگ گئی۔ میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں، کہتے ہیں پچھلی رات میری آنکھ لگ گئی۔ نہیں آپ نہیں سمجھے میرے جملے کو، آپ موجود نہیں ہیں شاید، میں پھر کہنے لگا ہوں، کہتے ہیں پچھلی رات میری آنکھ لگ گئی۔ لفظوں میں کہتا ہوں، سو گئے، خواب میں آقا کا دیدار ہو گیا۔ اب سمجھ آئیے، آنکھ لگ گئی۔ پچھلی رات 3 بجے کہتے ہیں آنکھ لگ گئی، دیدار ہو گیا، حضور کا دیدار ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھ کر ممبر پہ باوضو تمہیں کہہ رہا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میلادیو تمہیں میلاد منا کے کیا ملتا ہے؟ انہیں کہا کرو دیدار مصطفیٰ ملتا دیدار مصطفیٰ ملتا ہے میلاد منانے والوں کو۔ اور خود یہ نہ ماننے والوں کی بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کا دیدار
اس شان سے ہوا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور شاہ عبد الرحیم آپ فرماتے ہیں میرے آقا تشریف فرما ہے اور میں وہ سامنے کھڑا ہوں. آقا بیٹھے ہیں ادھر. اب میری جانب توجہ رکھیں گے تو اس لطف کا اس کا مزہ لیں گے آپ نقطے کا جو میں نے سنانا ہے. واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے, میرا مطلوبہ نقطہ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. وہ یہ ہے, وہ یہاں سامنے کھڑے, دور جیسے یہ بچہ کھڑا ہے جو بیٹھنے لگا ہے, اتنی دور وہ کھڑے, آقا بیٹھے ہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے آگے کھانے رکھے ہوئے ہیں. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا میری بات پر. حضور پاک کے آگے اعلیٰ قسم کے کھانے, گوشت, قیمہ, بریانی, پلاؤ, کھیر, فرنی, چاول, اعلیٰ قسم کے کھانے حضور کے سامنے رکھے ہیں. اور اللہ کا حبیب آمینہ کا لال سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور کی گود میں, حضور کی جھولی میں کوئی چیز ہے جسے دیکھتے ہیں حضور اور خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کرتے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. میں دور کھڑا تھا, میرے من میں آئی کہ میں قریب جاؤں اور جا کے پوچھوں آقا یہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں قریب جاتا, جا کے پوچھتا حضور یہ کیا ہے, میں نے دل میں سوچا میں جا کے پوچھتا ہوں, مگر میرے جانے سے پہلے آقا نے خود ہی کہا عبد الرحیم تیرے والے چنے ہی تو ہیں. میری طرف ایسے, عبد الرحیم تیرے والے چنے ہی تو ہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا پہلے, لیکن اب میں نقطہ جو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے, چنے کہاں بانٹے تھے محفل میلاد میں, لیکن دہلی میں. میلاد میں تو بانٹے تھے لیکن نہیں, جگہ کون سی تھی بولے نہیں, ناراض ہو گئے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, چنے کہاں بانٹے تھے سارے, نہیں دہلوی نہیں دہلی, کہاں بانٹے تھے. اگر آپ سارے بولیں گے تو واقعہ آپ سب کو یاد رہے گا. آقا کی محبت کا نقطہ مل کے کہو, چنے کہاں بانٹے تھے. ادھر والے بھی بولو کہاں بانٹے تھے, پہنچے کہاں. آپ نے خالی سر ہلایا ہے, مجھے لفظوں میں پھر کہنا پڑ گیا. کہاں بانٹے تھے, پہنچے کہاں, مدینے. بانٹے تھے دہلی, پہنچ گئے مدینے. معلوم ہوا جو تبرک, جو لنگر حضور کے میلاد میں آتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. چنے جو تبرک کے طور پر آئے تھے وہ پہنچ گئے. پھر دوسری بار کہنے لگا ہوں, ثابت ہوا جو تبرک, جو لنگر میلاد میں آتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے, وہ لنگر پہنچ جاتا ہے. جو میلاد میں آتا ہے وہ لنگر پہنچ جاتا ہے. کیا خیال ہے, چنے پہنچ جاتے ہیں, ہماری حاضری نہیں لگ رہی, کون کون آیا بیٹھا.